اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ابھی آپ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء کی ختم نبوت کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخر الانبیاء ہیں، عاقب الانبیاء ہیں، اور آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ خاتم الکتب ہے، وہ آخری کتاب ہے اور جامع کتاب ہے. دین جو سیدنا آدم علیہ السلام سے بننا شروع ہوا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. جو وقتی مسائل تھے وہ وقت کے ساتھ رہے اور منسوخ ہو گئے. جو دائمی مسائل آدم علیہ السلام سے چل رہے تھے وہ آج بھی چل رہے ہیں. توحید، رسالت، قیامت، یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام سے چلی ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہے گی. جیسا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح آپ کے بعد کوئی اور کتاب بھی نہیں آ سکتی. کتاب ہے قرآن کے بعد. قرآن آخری کتاب ہے اور جامع ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہ سکیں، کم سمجھیں، کہیں کچھ نہیں ہے، پھر کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے. جو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے. تو آپ کو ہمیں کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی، تو آخر بڑے بھی ہیں ہم سے عالم، ان سے پوچھیں. وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہو، اس سے بڑا ہوگا تو مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. قرآن محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. اور یہ مسلمانوں کی کتاب آئی تو سب کے لیے، ہدی للناس، راستہ تو سب کو دکھاتی ہے کتاب، لیکن مانتے اس کو مسلمان ہیں اور ہدایت وہی لیتے ہیں اور پھر متقی بن جاتے ہیں.
اللہ کو محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہودی نہیں کہہ سکتا یہ ہماری کتاب ہے، اس وقت کہہ سکتا ہے جب کلمہ پڑھ لے، اسلام لے آئے، پھر کہے یہ بھی میری کتاب ہے۔ نصرانی نہیں کہہ سکتا یہ میری کتاب ہے، ہاں کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، پھر گئے میری کتاب ہے، ورنہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اسی طرح مرزائی بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ جب وہ غیر مسلم بالاتفاق قرار دے دیے گئے، اسمبلی میں دلائل ہوئے، مناظرے ہوئے، غیر مسلم قرار دے دیے گئے، ان کے لیے قانون بن گئے، وہ اسلام کی اصطلاحات نہیں استعمال کر سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے قرآن ہماری کتاب ہے، وہ ہماری اذان کی طرح اذان نہیں دے سکتے۔ کلمہ پڑھ لیں، چھوڑ دیں اس مرزائیت کو، آئیں پھر ہمارے بھائی، پھر ان کی کتاب بھی ہے۔ اس واسطے اگر وہ اس قرآن کو لے کر اس میں تحریف کریں اور اپنی من مانی باتیں ڈال دیں اور پھر کہیں یہ ہماری مذہبی آزادی ہے، اور جج کہے جی ٹھیک ہے یہ مذہبی آزادی ہے، اگر انہیں تعریف کی ہے تو وہ ان کی کتاب ہو گئی ہے، ان کی کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے۔ ہماری کتاب کو لے کر کوئی تعریف کرے گا کہ یہ میری الگ کتاب ہے، وہاں کہاں سے آ گئی؟ کسی جج کو حق نہیں کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ان کی کتاب ہے، تمہاری نہیں رہی ہو تعریف کرتے ہیں تو وہ ان کو کہنا کہاں حق ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، یہ کہیں ڈھکی چھپی نہیں بات رہ سکتی۔ مقتدر فیصلے کریں، قوت والے فیصلہ کریں، یا عوام؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ ڈھکی چھپی بات نہیں رہ سکتی۔ لہذا جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو ٹھیک کر دو۔ ہمارے بھائی، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، بھول کا بھی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہے، تب بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو لہذا کسی مرزائی کو، یہودی کو، نصرانی کو، ہندو کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کرے۔ تفسیر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، لغت کے زور سے نہیں کر سکتا، عربیت کے زور سے نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام عربی جانتے تھے، ماہر تھے، زبان، مادری زبان جتنا وہ آدمی جانتا ہے جس کی مادری زبان ہے اس سے زیادہ اور کون جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو تلاوت کر کے بھی سنائیں اور ان کو قرآن پاک سکھائیں بھی، مطلب بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بس ہم نماز قائم کریں، ٹکرے مارے قیامت تک نماز کیسے قائم کر سکیں؟ ہمیں کیا پتہ نماز کیا چیز ہو، نماز قائم کریں بس۔ کبھی بتائیں آپ کہ قرآن پاک میں 5 نمازیں بتائی گئی ہے، فلاں 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 وقت نماز پڑھو، قرآن مجید میں ہے کوئی؟ کہاں بتایا گیا کہ قرآن پاک میں صبح کی 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ نماز پڑھو، سویرے 2 فرض ہیں، 2 سال سنت پڑھ لیا تھا،
زہر کو جو 4 فرض ہیں تو 6 سنتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے اور وہی پڑھ لیا پھر. اسی طرح 5 نمازیں، یہ اس کو تعلیم کہتے ہیں، صرف لغت کے زور سے نہیں. اور ہماری کتاب مذہبی آزادی ایسی نہیں ہے کہ اپنی مرضی منمانی کریں. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی تفسیر اپنی مرضی سے کرے گا صحیح کرے پھر بھی مجرم ہے. وہ کسی دلیل کے ساتھ، کسی کے حوالے کے ساتھ تفسیر کرے، ورنہ ہر آدمی اپنی مرضی کر لے پھر کتنے قرآن بن جائے. یہودیوں کی کتابیں ایسے نہیں، تورات کو ایک ہے، انجیل کو ایک ہے، بے شمار انجیل ہے. وہ کیوں؟ ہر ایک نے اپنے اپنی بنا لی. قرآن پاک امریکہ میں جائیں، جمیکا میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں، چین میں جائیں، جو بھی قوم بستیاں بہ رہے، لیکن قرآن کے ایک زبر زیر کا کہیں فرق نہیں ہوگا. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو کل سے جو باتیں کل سے ہو رہی ہیں، جس سے بھی غلطی ہے ابھی ٹائم ہے ختم، اس کو اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں، اس کو ٹھیک کر لیں، اس پر ادھر ادھر کی توجیحات کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ قوم کسی کو نہیں دیکھتی کتنا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. یہ مسلمان کے اندر جذبہ اللہ تعالیٰ خود پیدا فرماتے ہیں. وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، بدماشیاں بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہی سے کام لے لیتا ہے، وہی سینے کھول کے آگے آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، شہادت پا جاتے ہیں، اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ ان کو چن لیتا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں اور میں بڑا نیک ہوں اور فلانا ایسا ہے. اسی واسطے فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھو. نماز نہیں بھی پڑھتا حقیر نہ سمجھو. ہاں اس کا عمل غلط ہے تو اس کو حقیر سمجھیں آپ کی، وہ غلط ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کا قیمتی ہے. یہ آج توبہ کرتا ہے اور ایسا نیک بنتا ہے کہ ہم اس وہ نہیں پہنچ سکتے جو 15 سال سے یا 50-60 سال سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ وہ نیا مسلمان اتنے جذبے کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے کون بنا؟ ساحرین، جادوگر، جن کو فرعون نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. اور سب سے بڑا غلط عمل اور گناہ ہے نبی کے مقابلہ کرنا. نبی کا مقابلہ کرنا کوئی آسان ہے؟ مقابلے میں کھڑے ہو جانا. اور نبی کے مقابلے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے. جب مقابلہ شروع ہوا انہوں نے لاٹھیاں سوٹیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، سانپ نظر آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک وہ ڈالی، وہ بھی سانپ بن گیا، اور اس نے منہ کھولا، سارے سانپ ختم. ان کو سمجھ آ گئی ہمارا جادو ہے، یہ جادو نہیں، جادو اس طرح نہیں کرتا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیر نہیں، مشورہ نہیں، فرعون سے جا کر پوچھے گے نہیں، وہی میدان میں گر گئے سجدہ میں. فرعون ہکا بکا رہ گیا اور ڈرایا، تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے ہو؟ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسی سزا دوں گا کسی نے نہیں دی. انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے نقل کیا ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ. کر لے جو کچھ کرنا ہے. ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب یہ دین ہمارے دل میں آ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور اللہ کی توحید کو ہم مان چکے ہیں. اب یہ دل ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، دین اس سے نکل نہیں سکتا. اس نے کہا اچھا ہے،
سولی پہ لٹکایا، ہاتھ پاؤں کاٹے، زندہ لٹکا دیا کہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ سویرے دوپہر کو نبی کے مقابلے میں بدترین کافر کی شکل میں کھڑے تھے۔ دوپہر کو ظہر کے بعد ایمان لائے، عام مسلمان ہو گئے، اور عصر کو شہید کر دیے گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی تلاوت نہیں کی، انہوں نے کوئی جہاد اور نہیں کیا، کہ کہاں پہنچ گئے جنت میں۔ ایک دن میں اتنا بڑا سفر کیسے طے کیا؟ ایسے اس امت کے بھی اندر لوگ موجود ہیں جنہیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نام میں قربان ہو گئے اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اگر جان بوجھ کے نہ ہوں تو پھر تو بالکل قابل مواخذہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، نسیان معاف ہوتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے کی گئی تب بھی توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو وہ تو آپ کو کیا یعنی جو بھی واقعہ شروع ہے پتہ نہیں کیسے کیسے پوری تفصیل، اتنا تو ہے کہ قرآن پاک اور خط نبوت کے بارے میں کچھ بات کی گئی ہے جو نامناسب ہے، بس ٹھیک ہے نہیں۔ اب وہ ہیریا پھیریا کرے تو ٹھیک، سیدھی گانے میں ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی رہنے کو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ختم ہوا جائے۔ آج کل وہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان آ گیا، رمضان آنے والا ہے، تو اس سے پہلے شعبان ہے۔ شعبان بھی بڑا قدر والا مہینہ ہے، ویسے تو ہمارے لیے ہر ایک لمحہ قدر والا ہوتا ہے، یہ بھی قدر والا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک شب برات 15ویں کی رات جو پیر رات ہوگی میرے خیال ہے، یعنی دن کو اتوار گزرنے کے بعد آگے پیر کی رات ہوگی۔ اس میں کوئی زیادہ قوی فضائل اور چیزیں نہیں ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں اس رات کو، لیکن اس میں کچھ حدیثیں جو ہیں اس میں جو نیک عمل ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ آپ نے فرمایا، جب 15ویں رات ہو نا، رات کو قیام کرا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ یہ روزہ کوئی واجب بھی نہیں، مستحب کے درجے میں ہے، لیکن صاحب اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز بھی بڑا دے دے۔ تو بس دو کام یہ کرنے ہیں، اور اگر قبرستان میں بھی آپ کسی سال یعنی ہر شعبان میں تو نہیں جایا کرتے تھے، ایک شعبان میں ایسا ہوا وہ چلے گئے، تو اگر چلا جائیں تو قبرستان میں بھی کوئی عبرت پکڑنا ہوتی ہے۔ یہ کام 3 ہیں بس، یہ باقی جھنڈیاں، چراغاں، پٹاخے ابھی تک ٹھک ٹھک شروع ہو جائے گی، یہ سب فالتو چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اسراف کی چیزیں، بدعت کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔